بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر بن خطاب، جن کا لقب الفاروق ہے، وہ عادت نوش فرما گئے تھے، اور ان کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا بطول کے داماد ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں میں سے ایک یار ہیں۔ اور یہ فضیلت کی کچھ احادیث میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے نگاہ کی انسانوں پر اور مجھ کو پسند کیا اور مجھے اپنا پیغمبر بنا لیا، اور پھر انسانوں پر نگاہ کی اور ان میں سے میرے اصحاب کو میرا ساتھی اور میرا اصحاب بنانے کے لیے پسند فرما لیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے اصحاب کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وفات مبارکہ پا گئے تو اس کے لیے پہلے فرما دیا تھا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جب آفتاب رسالت کا سورج غروب ہو جائے گا تو پھر تارے آسمان پر نظر آ رہے ہوں گے، تو جو جس کو جدھر کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی وہ اس کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے چند حدیثیں جو تقریباً 5-6-7 ہیں، وہ میں ایک کے بعد دیگرے آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، تو اس لیے آپ یہ سن لیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ دین ایمان کی باتیں بار بار سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا گیا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خواب مبارک کے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ 369 نمبر حدیث ہے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کچھ لوگوں کو نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کچھ کی قمیض سینے تک ہے، کچھ کی اس سے بھی کم ہے، لیکن جب میں نے عمر ابن خطاب کو دیکھا تو اس کی قمیض بہت بڑی تھی، یہاں تک کہ وہ زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ اس کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ اور دوسری بخاری شریف کی حدیث ہے علم کی فضیلت کے باب میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے خوب سیر ہو کے پیا، یہاں تک کہ میرے انگ انگ میں اس کی تراوت محسوس ہوئی، اور پھر میں نے اس گلاس میں سے بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو پیش کر دیا۔ اس کی تعبیر جب صحابہ نے پوچھی تو نبی پاک نے فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ اور یہ دعائے نبی مستدرک حاکم کی 4484 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قرآن فہمی میں بڑا نام رکھتے ہیں۔ آپ کے چچا عباس کا بیٹا ہے عبداللہ، جوان ہے 14-15 سال کا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت بخش عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کے بعد۔ اور پھر چوتھی حدیث میں ابن حبان کی روایت ہے 6083 نمبر حدیث میں، یہاں بھی عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام لے آئے تو پھر حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آسمان پر عمر ابن خطاب کے اسلام لانے پر خوشی منائی گئی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے حق کا الہام حضرت عمر کے دل پہ کیا ہے اور اس کا اظہار اس کی زبان پہ کیا ہے، اور یہ ایک خاص وصف ہے کہ جو ترمذی شریف نے بیان کیا ہے 3682 نمبر حدیث میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری شریف کی
469 نمبر حدیث میں ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل پر خدا اپنی مرضی سے الہام کرتا ہے اور اس کی زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور بے شمار معاملات میں حضرت عمر فاروق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کیا، تو وہ بعد میں کچھ ہی دنوں کے اندر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی وحی بن کر اترے۔ 30 سے اوپر مقامات ہیں جس میں جو دل میں ان کے اللہ نے ڈالا تھا وہ انہوں نے اظہار کیا۔ یا رسول اللہ، کاش کہ کوئی پردے کا حکم ہوتے کہ کوئی بندے گھروں میں نہ آتے۔ اس کے بعد 4 ہجری میں ہی پردے کے احکام اتر گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع افک کے موقع پہ صحابہ سے مشورہ لیا تو حضرت عمر فاروق کے پاس جب پہنچے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ نکاح کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، تو پھر تو یہ اللہ کا عیب بنے گا، تو اس لیے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ لفظ ہے کہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے حضرت ابو سعید خدری کی ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 ساتھی آسمان پہ ہوتے ہیں اور 2 ساتھی زمین پہ ہوتے ہیں۔ میرے بھی 2 ساتھی ہیں، آسمان پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین پر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ یہ فضیلت کی باتیں ہیں، اور اس میں ہم یہ پہلا ولاگ تھا کہ کچھ باتیں کرتے ہوئے ایمان کو تازہ کریں گے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی کریں۔